یزید ایک بدترین بدبخت شرابی تھا، زانی تھا۔ یزید کو جب خلافت ملی تو یزید یہ سمجھ گیا کہ میری اس خلافت کو حضرت امام حسین علیہ السلام کبھی قبول نہیں کریں گے۔ اس لیے یزید نے مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو خط لکھا کہ حسین ابن علی، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ میری بیعت کو مانے، اگر وہ بات نہ مانے تو ان پر ظلم و ستم کرنا۔ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ یزید آپ کے نزدیک مسلمانوں کی امامت اور خلافت کے ہرگز لائق نہیں تھا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یزید فاسق و فاجر تھا، شرابی تھا، زانی تھا اور ظالم تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام مدینہ شریف چھوڑ کر مکہ شریف تشریف لے آئے۔ مکہ شریف میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس کوفیوں کے بہت سارے خط آنا شروع ہو گئے۔ ان خطوں میں لکھا ہوا تھا کہ اے امام حسین علیہ السلام، آپ کوفہ تشریف لے آئیے، یہاں پر یزید کا ظلم و ستم بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہم آپ سے ہی بیعت کریں گے، یزید کی بیعت ہم پر ہرگز قبول نہیں کر سکتے۔ آپ نے حالات کو سمجھنے کے لیے اپنے بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہہ کر کوفہ بھیجا کہ جاؤ اور جا کر وہاں کے حالات معلوم کرو۔ جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ پہنچے، وہاں کے لوگوں نے بہت ہی عزت اور احترام کے ساتھ آپ کا استقبال کیا۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ سے 18,000 لوگوں نے بیعت کی۔ پھر حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام کے نام ایک خط روانہ کر دیا، جس میں آپ نے لکھا کہ یہاں کے حالات بالکل صحیح ہیں اور 18,000 لوگوں نے بیعت بھی کر لی ہے، لہٰذا آپ یہاں تشریف لے آئیے۔ لیکن جب یزید نے ان لوگوں کو دھمکیاں دیں تو کوفہ کے لوگ اپنی بات سے مکر گئے اور امام مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ کوفہ کے حالات اتنے بدل چکے تھے کہ وہ لوگ جو امام مسلم سے محبت کا دعویٰ کر رہے تھے، اب وہی لوگ آپ کی جان کے دشمن بن گئے۔ وہیں دوسری طرف مکہ میں امام مسلم کا بھیجا ہوا خط حضرت امام مسلم تک پہنچ چکا تھا، جس خط میں لکھا ہوا تھا کہ کوفہ کے حالات بہت اچھے ہیں، آپ جلد سے جلد تشریف لے آئیں۔ لہٰذا حضرت امام حسین السلام نے فوراً کوفہ جانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ حضرت امام حسین السلام اپنے تمام اہل خانہ کے ساتھ کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام کو حضرت مسلم کی شہادت اور کوفہ کی بے وفائی کی خبر اس وقت ملی جب آپ مکہ شریف سے کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ جب آپ کوفہ شہر کے بالکل قریب پہنچ گئے تو آپ کو یزیدی فوج نے روکنے کی کوشش کی۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کے بلانے پر ہی کوفہ آیا ہوں، اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ میں کوفہ میں نہ جاؤں تو مجھے واپس جانے دو، میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ یزیدی فوج نے امام حسین علیہ السلام کو کوفہ شہر میں داخل نہیں ہونے دیا، لہٰذا حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے پورے قافلے کے ساتھ اپنا راستہ بدل لیا۔ چلتے چلتے جب آپ ایک چٹیل میدان میں پہنچ گئے تو آپ نے ایک شخص سے سوال کیا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ اس شخص نے کہا اس جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے۔ آپ نے فوراً اپنے پورے لشکر کو حکم دیا کہ یہیں پر خیمے لگا دیے جائیں۔ اس طرح حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچ گئے۔ ادھر یزیدی فوج کو اس بات کا علم ہوا امام حسین علیہ السلام نے خیمے کربلا کے میدان میں لگایا ہوا ہے، تو یزیدی فوج نے بھی فوراً کربلا کے میدان میں پہنچنا شروع کر دیا۔ یزید کی جو فوج کربلا پہنچ رہی تھی ان کی سپہ سالاری ابن سعد کر رہا تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ابن سعد سے کہا کہ یا تو تم مجھے یزید کے پاس لے چلو یا پھر مجھے اپنے شہر مکہ واپس جانے دو، لیکن ابن سعد نے ان دونوں باتوں میں سے کوئی بھی بات نہیں مانی اور وہ آپ کو بیعت کرنے پر مجبور کرتا رہا، لیکن آپ نے اس کی ایک بھی بات قبول نہیں فرمائی۔ اب 3 محرم کا دن آ گیا۔ ظالم یزید نے امام حسین کے سامنے 22,000 سپاہیوں کا لشکر بھیج دیا۔ دوسری طرف حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ 82 لوگ تھے، جس میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ امام حسین علیہ السلام سے یزید کی یہ دہشت کا عالم تھا کہ اس نے 22,000 کی فوج بھیجی، جبکہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ صرف 82 لوگ تھے، جنہیں بچے اور عورتیں بھی شامل تھیں، یعنی امام حسین کے سامنے مقابلے کے لیے 100 گنا سے بھی زیادہ تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے سامنے یزیدی فوج کے حوصلے پست ہو گئے۔ آخرکار انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر امام حسین علیہ السلام کو ہرانا ہے ان کا پانی بند کرنا پڑے گا، تبھی ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ اب 7 محرم کا دن آ گیا اور 7 محرم ہی کے دن یزیدی فوج نے امام حسین کے قافلے والوں کا پانی بند کر دیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کربلا کے میدان میں پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا سوائے
فرات کے، لیکن 7 محرم کے دن نہر فرات کا پانی امام حسین کے خیمے والوں کے لیے بند کر دیا۔ حضرت امام حسین اور آپ کے ساتھ موجود جوان لوگ تو پیاس کو برداشت کرتے رہے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے اور عورتوں کا پیاس کی وجہ سے حال برا ہو چکا تھا۔ یزید کی فوج جو چاروں طرف سے حضرت امام حسین کے گھر والے اور تمام ساتھیوں کو گھیرے ہوئے تھی، انہوں نے یہ طے کیا کہ 9 محرم کے دن امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس سے کہا، یزید کی فوج کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ ایک رات ہمیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے دی جائے۔ جب حضرت عباس علیہ السلام نے یزیدی فوج سے ایک رات کی مہلت کے لیے کہا تو انہوں نے آپ کی بات مان لی۔ جب 9 محرم کی تاریخ آئی تب تک امام حسین کو یقین ہو چکا تھا کہ یزید کی فوج کا مقصد صرف و صرف مجھے شہید کرنا ہے۔ اس لیے حضرت امام حسین نے 9 محرم کی رات میں اپنے تمام خیمے والوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا اور آپ نے فرمایا کہ یہ بات تو طے ہے کہ یہاں پر موجود سبھی لوگ 1 یا 2 روز میں شہید کر دیے جائیں گے، اس لیے یہاں موجود آپ میں سے جو بھی واپس جانا چاہتا ہے وہ لوٹ سکتے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے خیمے میں جل رہے سارے دیوں کو بجھوا دیا تاکہ جو بھی جانا چاہے وہ چلا جائے۔ تھوڑی دیر بعد جب دیوں کو دوبارہ روشن کرایا گیا تو سارے کے سارے لوگ وہاں بیٹھے آنسو بہا رہے تھے، یعنی کوئی بھی حضرت امام حسین کو چھوڑ کر جانے کو تیار نہیں تھا۔ جب 10 محرم کا دن آیا اور حضرت امام حسین علیہ السلام اور یزید کی فوج کے بیچ جنگ ہونا شروع ہو گئی۔ ایک طرف یزید کی ایک بڑی فوج تھی اور دوسری طرف امام حسین علیہ السلام کے ساتھ صرف 72 لوگ تھے۔ یزید کی فوج کا حملہ شروع ہو چکا تھا اور ہر شہید شہادت کا جام پیتا گیا۔ کبھی خود شہید ہوتے تو کبھی قاسم شہید ہوتے تو کہیں علی اکبر شہید ہوئے تو کہیں اون محمد شہید ہوتے ہیں۔ 3 دن کے پیاسے امام حسین کے گھر والے اور تمام ساتھی یزیدی فوج سے جنگ کرتے رہے اور ایک ایک کر کے شہادت کا جام پیتے گئے۔ حضرت عباس علمدار سے حضرت امام حسین علیہ السلام کے 6 ماہ کے بیٹے علی اصغر کی پیاس نہیں دیکھی گئی۔ آپ نے ایک مشکیزہ لیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر نہر فرات کے کنارے پہنچ گئے۔ جب آپ پانی لے کر واپس لوٹنے لگے تو یزیدی فوج نے آپ کے اوپر تیروں کی برسات شروع کر دی۔ حضرت عباس جب تک خیمے تک پہنچ پاتے تب تک یزیدی فوج نے حضرت عباس علمدار کو شہید کر دیا۔ اس طرح حضرت عباس علمدار نے شہادت کا جام پی لیا اور اس طرح تمام اہل بیت کے نوجوان شہادت کا جام پی لیتے ہیں۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کے سبھی ساتھی شہید ہو گئے تو آپ خود میدان میں تلوار لے کر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنی تلوار سے یزیدی فوج کا صفایا کرتے رہے۔ امام حسین کے تنہا ہونے کے باوجود بھی آپ کے مقابلے میں کسی بھی یزیدی فوج کی ہمت نہیں پڑتی تھی۔ اس کی صرف اور صرف ایک وجہ تھی کہ آپ شیر خدا حضرت علی علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اس وقت یزیدی فوج کے ایک کمانڈر ابن سعد کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ ہم کسی بھی طرح سے حضرت علی کے بیٹے کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے اس نے اپنے تمام فوجیوں کو امام حسین پر ایک ساتھ حملہ کرنے کا حکم دیا۔ سارے فوجی حضرت امام حسین علیہ السلام پر ایک ساتھ مل کر حملہ کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت امام حسین یہ ثابت کر رہے تھے کہ دشمن چاہے کتنا ہی تعداد میں ہو سچ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جب حق اور باطل کی بہت ہی خطرناک جنگ چل رہی تھی کہ اسی بیچ میں نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ حضرت امام حسین نے ایسے مشکل وقت اور ایسی مشکل گھڑی میں آپ نے نماز نہ چھوڑی اور نماز پڑھنے کا ارادہ کیا۔ آپ نے جیسے ہی نماز شروع کی یزیدی فوج کو موقع مل گیا، جیسے وہ اسی موقع کی تلاش میں تھے۔ جیسے ہی حضرت امام حسین علیہ السلام سجدے میں گئے، شمر نے آپ کی گردن پر تلوار کا وار کر کے آپ کی گردن کو جسم سے الگ کر دیا۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد یزیدیوں نے آپ کے سر مبارک کو نیزے پر رکھ کر پورے کوفے میں گھمایا تھا۔ آپ کے سر مبارک کو گلی گلی میں گھما کر جلوس نکالا گیا تھا۔ کربلا کی اس جنگ میں امام حسین کے گھر والوں میں سے صرف ایک اولاد ہی بچ سکی تھی جن کا نام حضرت زین العابدین تھا۔ اس کے علاوہ حضرت امام حسین کی ساری عورتوں کو قیدی بنا کر کوفہ لایا گیا تھا۔ اس وقت حضرت امام حسین کو بھلے ہی شہید کر دیا گیا، لیکن قیامت تک حضرت امام حسین زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ہوگی ملاقات۔ اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، خدا حافظ۔